بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 030145404830 0344 الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، یہ عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، وہ مومن ہی نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے۔ ابس ہے شکوے تقدیر یزداں، تو خود
تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ برادران اسلام، یہ ماہ مبارک اپنے پہلو میں، جلو میں بڑی بڑی عظیم ہستیوں کو لیے ہوئے ہے۔ اسی میں حضور داتا علی حجویری، حضرت سیدنا مجدد الفسانی، شیخ احمد فاروقی سرہندی، امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ علیہ، یہ عظیم المرتبت بزرگ جن کے عرس منائے گئے، منائے جا رہے ہیں، لیکن کچھ ایسی بھی ہستیاں ہیں کہ جن کو ہم لوگ اس طرح یاد نہیں کر پاتے جتنا ان کا حق ہے۔ انہی میں سے ایک عظیم ہستی جنہوں نے تاریخ کے دھارے بدلے، 27 صفر یعنی کل کا دن جو گزر گیا ہے، اور 599 ہجری 27 صفر کو ان کا یوم وصال ہے، اور وہ ہستی ہے جن کا تعلق ایک طرف بادشاہوں میں ہے، دوسری طرف اولیاؤں میں۔ ایسا کم ہوتا ہے کیونکہ بادشاہوں سے چاہتے نہ چاہتے زیادتیاں ہو جاتی ہیں، خواہی نہ خواہی بے شمار بادشاہ غلطیاں، کسی کا حق اسی کو دے دیا، اس کا حق، اور دیگر بہت ساری زیادتیاں ہوتی ہیں، اس لیے وہ قرب الہی سے محروم رہتے ہیں۔ بہت کم دنیا میں بادشاہ گزرے ہیں کہ ایک طرف شہنشاہی بھی کی ہو، امیری بھی کی ہو، دوسری طرف فقیری بھی کی ہو۔ امیری میں فقیری بہت کم لوگوں سے ہوئی ہے، لیکن تاریخ میں ایسے نام، مثلا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ذکر وہ آپ نے سنا ہے کہ ان کا مقام حضرت عمر فاروق کے قریب جا ملتا ہے، اور اس کے بعد 5ویں صدی ہجری میں شہنشاہ سلطان نور الدین زنگی ایک طرف وہ بادشاہ ہیں ملک شام کے، دوسری طرف اولیاء میں بھی ان کی مثال ملنی مشکل ہے۔ اس قدر تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا ڈر، عبادت، ریاضت، یہاں تک کہ حضرت سلطان نور الدین زنگی کی جو بیوی تھیں ان کا نام تھا ملکہ عصمت الدین، ان کی ایک تہجد کی نماز چھوٹ گئی، سارا دن ملکہ روتی رہی۔ بادشاہ آیا، اس نے کہا بچے مر جائیں لوگ اتنے نہیں روتے، تو ایک نماز پہ اتنا رو رہی ہے۔ اس نے کہا کہ تیری ساری سلطنت چلی جائے مجھے پرواہ نہیں، میری تہجد چلی گئی ہے۔ تو جس گھر کی عورتوں کا یہ عالم ہو، اور ہوں شہنشاہ زمانے کے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور انہی سلطان نور الدین زنگی کے سالاروں میں ایک نام آتا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی وہ بادشاہ ہے جس کی ساری حیاتی اسلام کی سرفرازی، مسلمان ممالک کی خدمت، اہل ایمان کی نوکری میں ساری عمر گزر گئی۔
میں کہا کرتا ہوں کہ سلطان میدان جہاد میں ایسا اترا کہ وہ 15 سال گھوڑے کی پیٹھ سے ہی گویا نیچے نہیں اترا۔ بندہ حیران ہوتا ہے کہ بادشاہ کا گھر دارالخلافہ دمشق تھا، اور جب اس نے بر اعظم یورپ، جس میں انگلینڈ بھی آ جاتا ہے، جرمنی، فرانس، چھوٹی موٹی بے شمار انگریزوں کی بادشاہیاں، پورا بر اعظم یورپ اپنا قیامت کی طرح اٹھا، مور و ملخ اور طوفان بے امان بن کے نکلا، تنہا ایک مضبوط پہاڑ بن کے ان کے سامنے صلاح الدین ایوبی کھڑا تھا۔ 90 سال تک بیت المقدس ترستا رہا کہ کوئی تو ہو جو مجھے آزاد کرائے۔ مسلمان بادشاہ معمول کے مطابق جیسے اب ویسے ہی تب جس کے دل میں ہوک اور کوک اٹھی کہ میں بیت المقدس کو آزاد کراؤں، وہ سلطان نور الدین زنگی تھا، لیکن اس کی زندگی نے تو وفا نہ کی۔ اس کی اس حسرت، ارمان اور خواب کو پورا کیا سلطان صلاح الدین ایوبی نے۔ اللہ اکبر۔ حیرت ہوتی ہے کہ بادشاہ نکلا دمشق سے میدانوں میں، لڑتے لڑتے ایک جنگ، دوسری جنگ، تیسری جنگ، چوتھی جنگ، کئی 100 جنگیں، اور تاریخ حیران ہے 4 سال تک بادشاہ گھر ہی نہیں آیا۔ کتنے سال؟ 4 سال تک دارالخلافہ اور جہاں اس کا گھر تھا پاؤں ہی نہیں رکھا۔ کہاں رہا؟ میدان میں۔ یہ ہے سلطان صلاح الدین ایوبی۔ اس لیے میں نے یہی چاہا کہ ان بزرگوں کو تو ساری دنیا ہے یہاں سلوٹ پیش کرنے والی، انہیں سلوٹ پیش کریں، حق بنتا ہے ان کا، انہیں یاد کریں، ان کے لیے دعائیں مانگیں تاکہ فرشتے لکھیں۔ میں نے آپ کو حدیث پاک سنائی تھی، کوئی بندہ ایک مرتبہ بھی کہہ دے نا فلاں بندہ اچھا تھا، فرشتے لکھتے ہیں اس کے نامہ اعمال میں کہ فلاں مسلمان کہہ رہا ہے فلاں اچھا تھا، لہذا بخشش کے بادل گھیر لیں اسے۔ تو ہم کیوں نہ حضرت ایوبی کو یاد کریں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی، نجم الدین ایوب ان کے والد کا نام تھا، چچا تھا اسد الدین شیر کو۔ اس کے اوپر میں ایک تفصیلی تقریر کر چکا ہوں، میں دوبارہ پھر سے کر رہا ہوں لیکن تفصیل سے نہیں۔ میں چیدہ باتیں آپ کی خدمت میں ان کی عرض کروں گا۔ تکریت کا علاقہ ہے جہاں صدام حسین پیدا ہوئے اور بیچارے دنیا سے گئے، تو وہیں تکریت عراق میں ہے، وہاں پیدا ہوئے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی غالباً 531-32 ہجری میں، اور عماد الدین زنگی بادشاہ گزرے ہیں جو نور الدین زنگی کے والد تھے۔ ان کی فوج کے اندر ان کے والد آئے، ان کے سالاروں میں، اور ساتھ ساتھ ان کے بھائی تھے اسد الدین شیر کو ان کا لقب تھا، وہ بھی آ گئے۔ عماد الدین زنگی جب دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کے بیٹے حضرت سلطان نور الدین
زنگی بادشاہ بنے۔ سلطان نور الدین زنگی تقوی و طہارت میں اولیاء نہیں صحابہ کرام کی حد تک پہنچ جاتا تھا۔ سمجھ آئیے میں نے کیا کہا ہے؟ صحابہ کرام کی تقوی و طہارت کی منزل کو چھوتا تھا۔ اس قدر روزی جو سلطان نور الدین زنگی روٹی کھاتا تھا، ہماری تاریخ کی چھوٹی بڑی سب کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا خرچہ شام کے فقیروں جتنا تھا، امیروں نہیں فقیروں جتنا۔ عموماً اس کو قرضہ لینا پڑتا تھا گھر کا خرچہ چلانے کے لیے۔ ہیمس میں کچھ دکانیں تھیں جن کے کرائے پر گزارا کرتا تھا۔ جب اسے کہا گیا یہ بیت المال، یہ قوم کا پیسہ کس لیے ہے، اس نے کہا بھوکا مر جاؤں گا، اپنے حق سے زیادہ نہیں لوں گا۔ یہ جمہوری بادشاہ نہیں تھا، ووٹ لے کر نہیں آیا تھا، یہ وہ بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں، جو کہا وہی قانون۔ جتنی بادشاہی ہے ان کی ذاتی ملکیت ہے، لیکن خدا کا خوف ہو تو ایک تن کا بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مطلق العنان جنہیں آمر کہتے ہیں، یہ ہمارے جمہوری، یہ شیطان کے لنگوٹیے وہ ہے نا، اللہ اکبر، شیطان بھی جنہیں دیکھ لے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کر دے۔ یہ ایسے سیاستدان اور حکمران ہیں، ان کو تک کہ شیطان بھی کان پکڑ لیتا ہے کہ میں ہوں، پر ان کے ہوتے ہوئے میری ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسے ابلیسوں کی یہ نسل ہے۔ تو حضرت سلطان نور الدین زنگی کا خرچہ، میں نے کیا کہا، ایک فقیر جو شام میں خرچہ کرتا تھا اس سے بھی کہتے ہیں کم ہوتا تھا۔ اور جس وقت حالت ابتر ہوتی تو قرض لیتا، قرض بھی ہر کسی سے نہیں، مخصوص افراد تھے جن سے قرض لے کر اپنا وقت گزارتا تھا۔ اور جب کہا جاتا کہ ملک کا خزانہ، تو لفظ ہوتے تھے بھوکا مر جاؤں گا، مسلمانوں کے ملک کے خزانے پہ ہاتھ نہیں رکھوں گا۔ اب آگے میں تبصرہ اس لیے نہیں کروں گا کہ آپ ہر آدمی کسی نہ کسی جماعت سے، حالانکہ میں آپ کو کہتا ہوں ساری جماعتیں چھوڑو، محمدی بن جاؤ۔ تو نور الدین زنگی کی تربیت تھی پہلے عماد الدین کی، لیکن عماد الدین زنگی اس مقام اور منزل پہ نہیں تھا، کیونکہ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ ایک تو پکے حنفی، یہ بھی یاد رکھنا، سلطان نور الدین زنگی دیوانگی کی حد تک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار تھے۔ آپ لوگ چھاتی تاڑ کے کہہ سکتے ہیں کہ نویں جو مسلک مذہب فرقے پیروں نے کہیں کہ ہم اب سے نہیں، ہم تب سے ہیں۔ یہ جو بہار دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ انہی بزرگوں کی لگائی ہوئی ہے۔ یہ نویں دیکھتے ہیں نا مذہب تے دل تے کردہ ہے منڈیاں دا، چلو انہوں ہی تھوڑا جا اپنا لویے، نت نویں نہ یار بنائیے وانگ کمینیاں لوکا، اولڈ از گولڈ۔ سلطان نور الدین زنگی پکے سنی، متسلب سنی۔ ان سے پہلے کیونکہ اثرات تھے مصری حکومت کے، مصر میں حکومت تھی عبیدیوں کی۔ عبید اللہ ایک لوہار تھا، مجوسی یہودی، لیکن وہ آل نبی کا کپڑا پہن کے گھسا مصر میں
اور میرے اور آپ جیسے دیوانے آل نبی کا نام سن کے اس کے پیچھے لگ گئے، اور اس ظالم نے وہاں ایک سلطنت کی بنیاد رکھ دی، تھا پکا یہودی، اوپر سے شیعہ بن گیا، اذانوں کے اندر الفاظ بدلے، جو بدعات اس نے داخل کی، یہاں تک کہ اس حکومت کے اندر باطنی اسی میں پیدا ہوئے، حشاشین اسی میں پیدا ہوئے، حسن بن سبا اسی میں پیدا ہوا، جن کا کام مسلمان علماء صلحاء یہاں تک کہ مسلمان امراء پہ حملے کرنا، جیسے داعش آج کل ہے، پاکستانی طالبان، یہ جماعتیں مسجدوں میں بم، جہاں کوئی عالم دیکھا اس کو وہیں ذبح کر ڈالا، بالکل یہی تصویر تھی حشاشین کی۔ بھنگ ان کے ہاں حلال تھی، شراب ان کے ہاں حلال تھی، اور انہوں نے کپڑے پہن رکھے تھے شیعہ مذہب کے کہ ہم شیعہ ہیں، حالانکہ وہ شیعہ بھی نہیں تھے۔ اذانوں کے اندر حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، اور ہر اذان کے ساتھ اپنے حکمرانوں پر درود پڑھنا، صلاۃ پڑھنی، اور ان بدعات کو ختم کرنے کا بیڑا اٹھایا نور الدین نے۔ اب مصر تک وہ نہ پہنچا، لیکن شام کے اندر یہ بدعت جاری تھی، حی علی خیر العمل۔ اذان کے اندر حضرت نور الدین زنگی کو کہا گیا تیرے باپ کے دور میں تو جاری رہی، فرمایا میں باپ کا ذمہ دار نہیں، میں آپ کا ذمہ دار۔ پھر اس نے ان بدعات کو ختم کیا، پکا سنی حنفی۔ اور یہ تو آپ کو یاد ہے کہ رسول اللہ کے روضہ پاک پہ جب دو بدبختوں نے حملے کا پروگرام بنایا کہ رسول اللہ کی قبر انور تک پہنچے، تو میرے نبی نے خواب میں کس سے رابطہ کیا تھا؟ پوری امت میں نور الدین۔ یہ واقعہ سنانا مقصود نہیں، اشارہ میں دے رہا ہوں کہ نبی پاک نے بھی اپنے پاک جان اور اپنے روضہ اور اپنی ذات کی حفاظت کے لیے جس کو چوکیدار چنا، پہرے دار چنا، وہ پوری امت میں ایک نام ہے، حضرت سلطان نور الدین۔ یہیں سے سمجھ آ جانا چاہیے کہ نبی کے ہاں ان کو مقام کیا حاصل ہے۔ تو نور الدین زنگی کا سالار تھا حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی، اور ایوبی کو موقع ملا مصر میں، کیونکہ یہ چچے کے ساتھ تھا۔ اب مصر کے اندر اس حکومت کو جنہیں میں عبیدیین کی حکومت کہہ رہا ہوں، وہ اپنے آپ کو فاطمی سید کہتے تھے، حالانکہ تھے نامراد یہودی لوہار۔ یعنی ہیں کیا؟ وہ اقبال نے کہا نا حضرت رحمت اللہ علیہ کہ ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ، دھوکہ دیتے ہیں یہ بازیگر کھلا، ہیں کچھ بتاتے ہیں، صرف لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اپنے جال میں پھنسانے کے لیے، اپنے آپ کو آل فاطمہ، اپنے آپ کو آل حسن، آل حسین ظاہر کر کے وہ مصر کی پوری سلطنت پر قابض ہوئے۔ پھر وہ فتنہ، ہزاروں ولی قتل کیے، ہزاروں سنی علماء قتل کروائے، اور جرم ان کا کیا تھا؟ اب سمجھنا ذرا، جرم ان صلحاء علماء عوام کا یہ تھا کہ وہ صحابہ کرام کو گالیاں نہیں دیتے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں 5ویں صدی کی بات کر رہا ہوں، ہجری 5ویں صدی۔ اب اس ملعون حکومت کو ختم کرنے کا سہرا کس کے سر آیا؟ حضرت صلاح الدین۔ اب جس وقت انہوں نے کام شروع کہاں سے کیا؟ اذان ہوئی، اور اذان سے پہلے ہم تو کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اب وہ شروع کرتے، جو بادشاہ ہوتا صلاۃ بر فلاں، صلاۃ بر فلاں، پھر اذان کے اندر پھر حی علی خیر العمل وغیرہ وغیرہ۔ ایوبی نے جس وقت قبضہ کیا مصر کے اوپر، اس نے کہا سب سے پہلے حکم شاہی یہ ہے کہ جہاں ان ملحد بے دین حکمرانوں پر صلاۃ پڑھی جا رہی ہے،
آج سے یہ صلاۃ بند اور نبی پاک پر صلاۃ و سلام شروع. یہ جو اذان کے ساتھ درود و سلام یعنی سرکاری طور پر جاری ہوا ہے، یہ فیصل آباد اور بریلی سے جاری نہیں ہوا، یہ مصر سے جاری ہوا ہے. اور جاری کرنے والا کوئی کہ میں کس نا کس نہیں، حضرت ولی زمانہ، مقتدائے زمانہ، اپنے وقت کا عظیم حاکم بھی اور عظیم ولی بھی، حضرت سلطان صلاح الدین. یاد رہے گا. اور سلطان صلاح الدین ایوبی کس صدی میں گزرے ہیں؟ 6 صدی. تو کم از کم بندہ اینت آکھ سکتا ہے کہ جھوٹ بولو پر کچھ تو لو. جو کہتے ہیں یہ جی فیصل آباد سے درود شروع ہوا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. دشمنی ہے درود و سلام سے، پر بےایمانی کی بھی کوئی حد ہونی چاہیے، کوئی انتہا ہونی چاہیے بددیانتی کی. تو صلاۃ و سلام کی وجہ بھی میں نے بتا دی کہ وجہ یہ رہی وہ اپنے حاکموں پر سلام پڑھتے تھے. ایوبی نے کہا درود و سلام کا حق میرے نبی کو ہے. آپ سمجھدار ہیں، اگر چاہتا بادشاہ تو کہتا یہ کام یہیں ختم، بھئی یہ بادشاہوں پر جو صلاۃ ہے ختم، ٹھیک ہے، یہ بھی تو حل تھا نا. لیکن اس نے کہا یہ حل نہیں، میں نے اس جگہ کو فل کرنا ہے. کس سے؟ نبی کے درود و سلام سے. یہاں سے بادشاہ کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا دماغی اور دلی تعلق کدھر ہے. اللہ اکبر. دوسرا، بادشاہ کو قرآن سے عشق تھا، گھر میں نہیں. بادشاہ عین اپنا میدان جنگ میں بھی ہوتا. اب صفیں بن چکی ہوتی، صفیں بناتے ہیں نا، پہلی پھر دوسری، میمنہ، میسرہ، قلب لشکر. اب قلب لشکر میں بادشاہ ہوتا، ادھر ایک لشکر ادھر ایک لشکر. اب سامنے کفر کی فوج کھڑی ہے، لیکن قرآن مجید کا عشق یہ تھا کہ بادشاہ کہتا کچھ قرآن مجھے یہیں سنا دو، مجھے میدان جنگ میں قرآن سناؤ. اور پھر جب قرآن پڑھا جاتا اس کا چہرہ کھلتا جاتا، ایسے لگتا جیسے اس کے اندر انرجی بھری جا رہی ہے، طاقت آ رہی ہے. حدیث پاک سنتا تو آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے. اور عالم اتنا بڑا تھا. ایک کتاب ہے دیوان حماسہ، ہمیں وہ پڑھائی گئی تھی آخری دنوں میں. اب میرے خیال میں ایم اے عربی کے نصاب میں پنجاب یونیورسٹی کے اندر داخل ہے، لیکن تھوڑی سی. اور اب جو ہمارے مدارس ہیں ان سے خیر سے یہ اوکھی سمجھ کے نکال دی گئی ہے. دیوان حماسہ پوری اتنی موٹی کتاب ہے، صرف اشعار ہیں اس میں پرانے شعراء کے، وہ ساری کی ساری اسے حفظ تھی. یعنی علامہ، بڑا زمانے کا ادیب، بڑا نمازی. اور نماز کا یہ عالم کہ عین جب اس کی موت کے ایام تھے، اٹھنے کے قابل نہیں تھا، اسی سفر کے مہینے میں، اس وقت بھی وہ نماز کا اہتمام کرتا تھا، نماز قضا نہیں ہونے دی. شریعت مطہرہ کا سخت پابند سلطان صلاح الدین ایوبی، شریعت مطہرہ کا سخت پابند. اور پوری زندگی اس کی میدان میں گزر گئی. اس کے کارنامے اتنے ہیں کہ یہ جو یورپ ہے نا گورے، یہ اپنے آپ کو، اب برطانیہ کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ گریٹ بریٹن. کیا؟ گریٹ بریٹن. یہ گریٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں پوری دنیا میں اگر عظیم ہیں تو ہم ہیں.
سانو تے انجی شرمندگی ہوندی ہے جدو اپنے بادشاہاں نو یاد کردے ہاں. اے اج کل دے سیاستدان تے رنگیلے بادشاہ اے لگدا ہے اکے پیو دی اولاد نے, نہ قوم دی فکر نہ ملک دی, اپنے پیٹ تے ہاتھ. ایسے منحوس ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرما. گورے اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم ہیں گریٹ, ہم ہیں عظیم, باقی پوری روئے زمین حقیر, ہم سے نیچے. لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی پہ اتنی لکھا گوروں نے, وہ کہتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی, کنگ ایوبی واز گریٹ. وہ اس کو بھی اپنے سے عظیم سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایسا عظیم بادشاہ, حالانکہ جو حشر ایوبی نے ان کا کیا ہے وہ کسی بادشاہ نے آج تک کسی کا نہیں کیا ہے. اس کے باوجود آپ سوچیں, اس کے باوجود جرمنی کے بادشاہ نے غالباً 586 ہجری میں 3 لاکھ کا لشکر لے کے نکلا تھا. کتنا بڑا لشکر؟ 3 لاکھ جانباز جرمن کے بادشاہ نے. اور نعرہ اس کا کیا تھا کہ بیت المقدس ایوبی سے واپس لوں گا, پوری سلطنت اسلامیہ کو روند ڈالوں گا, مکے مدینے پہ جا کے قبضہ کروں گا. اور آگے اسے پتا نہیں تھا کہ ایوبی پہاڑ بن کے کھڑا ہے. تین لاکھ کا لشکر لایا, ایوبی نہ ٹلا ہے نہ راستہ بدلا. اس نے کہا ہم موجود ہیں. قدرت خدا کی, اللہ کی شان. وہ کہتے ہیں نا کہ جو لوگ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اللہ فرماتا ہے جو ہم پہ کامل بھروسہ کرتے ہیں پھر ہم اسے کافی ہو جاتے ہیں کہ فکر نہ کر. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, مومن تم بن کے دکھاؤ, غلبہ ہم دیں گے. ہم سے پھر گلا کیوں ہے؟ ہم سے گلا کیوں کرتے ہو کہ ہم ذلیل ہو رہے ہیں؟ تم ذلیل ہونے کے قابل ہو. کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں, جلوہ طور تو موجود ہے, موسیٰ ہی نہیں. 3 لاکھ کا لشکر صرف جرمنی کا بادشاہ لے کے نکلا, اور باقی سارے مارے گئے. کوئی دریا میں مرا, کوئی بحر میں مرا, کوئی بر میں مرا, کوئی کہیں مرا. بادشاہ بھی پانی کے اندر ٹکرے کھا کھا کے مرا. صرف 8000 فوج بچی 3 لاکھ میں سے. جب بیت المقدس فتح ہوا ہے 583 ہجری میں, 583 ہجری میں. اس سے پہلے جنگیں ہی 3 ہوئی ہے. اس سے پہلے جنگ ہوئی جس میں یہ یروشلم کا بادشاہ, اس کو کہتے تھے گائی. ایک تھا الکرک, کرک کا بادشاہ, جس کو ہماری عربی کتابوں نے تو برنس لکھا ہے, لیکن انگریزی میں اس کو ریچنالڈ, اس کے تلفظ پروننسیشن یہ ہے ریچنالڈ یا رینالڈ. عربی میں ہمارے مولوی صاحبان اس کو برنس کرتے ہیں. وہ برنس جو ہے وہ البدایہ والنہایہ دیگر نے اس کا نام لکھا ہوا ہے. تو یہ الکرک کا بادشاہ تھا. بادشاہ وہ حملہ آور ہوئے, آگے سلطان صلاح الدین ایوبی کو سیسا پلائی, دیوار پایا. اب یہ بتا دوں, جتنا یورپ ہے یہ انگریز ہیں, فرانس, برطانیہ, جرمنی اور دیگر پورے کا پورا, یہ پرتگال وغیرہ وغیرہ, پورا یورپ ایسے تھا, بالکل ایسے. اور ایوبی کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ اپنے بھی خفا مجھ سے, بیگانے بھی ناخوش. میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند. اب مجھے بتانے کے لیے کہنا پڑے گا, شیعہ ان کے قتل کے لیے رات دن کوشاں تھے. فاطمیین مصر کی جن کی حکومت کی, اس نے اینٹ بجا کے وہاں مسلمان اور صحیح اسلام کا جھنڈا لہرایا. وہ اس کے قتل کے درپے بھی تھے
اور انگریز سے یعنی عیسائیوں سے ہاتھ ملا رہے تھے. وہ انہیں صدائیں مسلمانوں کو مٹانے کے لیے یاری کس سے لگا رہے ہیں؟ کفر سے. اب مسلمان بھی اس کے خلاف اور کافر اس کے مقابلے میں. اب یہ چومکھی جنگ لڑ رہا ہے اکیلا صلاح الدین ایوبی. اس کے ساتھ کون ہے؟ فقہا، فقراء. فقراء اس کے ساتھ ہیں، فقہا اس کے ساتھ ہیں. دین اسلام کے جتنے خیر خواہ ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں. اب جنگ ہوئی اور جنگ کے اندر اس نے دونوں کو شکست فاش دی، اور شکست دینے کے بعد اب جو بات کہنے لگا ہوں یہ سونے آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ ایوبی کا دل و دماغ کہاں بسا ہوا تھا، اس کے دل پہ قبضہ کس کا تھا، وہ اللہ اور رسول سے پیار کتنا کرتا تھا. جس وقت یروشلم کا بادشاہ، کرک کا بادشاہ، کئی چھوٹے موٹے بادشاہ اس نے گرفتار کر لیے اور مونج کی رسی میں، کس کی؟ مونج کی رسی میں تقریباً اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا 7 بادشاہ ایک رسی میں باندھ کے لے آئے گئے، اور 7 لڑنے آئے تھے اکیلے صلاح الدین ایوبی سے. اب جس وقت لائے گئے تو بادشاہ نے ایک خیمہ تھا، اسی کے اندر اس نے دائیں بھی مسند بنوا دی، بائیں بھی بنوا دی، اور ان تمام کو عزت سے ایک ایک کر کے بٹھایا. لیکن جب وہ کرک کا بادشاہ آیا تو اس کو کہا ادھر کھڑا ہو جا. ادھر باقیوں کو بٹھا دیا اپنے پہلو میں، اور پھر جو شاہی پیالہ تھا جس پہ آپ پانی پیتا تھا سب کو اسی میں پانی دیا. یہ پیغام تھا کہ جو جس مقام والا ہوتا ہے ہمارا دین اسے وہ مقام دیتا ہے. یہ اسلام کا حسن تھا. دشمن بھی آ جائے تو چادر بچھا دیتے ہیں. یہ میرے نبی کی تعلیم کا عکس تھا. حدیث پاک میں انزل الناس منازلہم، نبی پاک فرماتے ہیں جیڑا بندہ جس جوگا ہوئے انہوں او مقام دینا چاہیے. مقام دیا صلاح الدین ایوبی نے، ان کو وہی پانی دیا جو ان کو دینا چاہیے تھا. لیکن جب یروشلم کے بادشاہ کو پیالہ پکڑایا تو یہ بھی اعلان تھا کہ ہم نے آپ کو اپنا مہمان بنا لیا، اب ہم آپ کی گردن نہیں کاٹیں گے، آپ ہمارے مہمان ہیں، عزت والے ہیں، معزز ہیں. لڑائی ختم ہو گئی، فیصلہ ہو چکا. اب اگر بادشاہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی چاہتا ان سب کی گردنیں اتار کے دھاک بٹھا دیتا پورے یورپ کے اوپر. اس نے کہا دھاک نہیں بٹھانی، نبی کے دین کی پاسباری اور پاسداری کرنی ہے. لیکن اس کو کھڑا کر دیا، رینالڈ کو. اب سلطان گائی جو تھا اس کو سمجھ آ گئی کہ اس کا مجھے خطرہ لگ رہا ہے. جس کو نہ بیٹھنے کا کہا الٹا کہہ دیا الگ کھڑا ہو جا، اور وہ کھڑا ہوا. تو گائی نے پیالہ سلطان صلاح الدین سے پکڑا اور رینالڈ کو پکڑا دیا. ایوبی ایسے بیٹھے تھے لیکن ایسے کر کے کہا کہ یہ تم نے بددیانتی کی ہے بادشاہ، ہم نے پانی تجھے دیا ہے اسے نہیں دیا. اب بات کھلنے لگی کہ بادشاہ سلامت ہوا کیا. اب ایوبی کی رگیں پھول گئیں، چہرے کا رنگ بدلا. اس نے کہا کہ میں نے ایک بار نہیں کئی بار اس کے قتل کی خود قسم کھائی تھی کہ جب بھی یہ میرے ہاتھ آیا میں کسی فوجی کو نہیں کہوں گا اپنے ہاتھ سے اس کا سر کاٹوں گا. تو آج یہ میرے ہاتھ آ گیا ہے.
پیالہ پکڑانے کا مقصد تو یہ ہے کہ تیرے لیے امان ہے، لیکن اس کے لیے امان شمان کوئی نہیں ہے۔ اب سب کو پانی پلایا، اٹھا اپنی جگہ سے، ہیٹ کا پکا تھا، اٹھ کے گردن پہ ہاتھ ڈالا رینالڈ کو اور فرمایا کہ پہلے تو میں انہیں بھی سمجھا دوں۔ کہا یہ ہے وہ بدبخت، اس نے حاجیوں کے قافلے پہ حملہ کیا۔ حملہ کرنا ایک جرم تھا، اس نے دوسرا جرم ساتھ کیا تھا، اس نے مکے مدینے جانے والے حاجیوں کو جب ذبح کرتا تھا تو انہیں کہتا تھا بلاؤ تمہارا محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلاؤ تمہارا، ایک تو قتل کیا، راستہ روکا ایک جرم، پھر انہیں قتل کیا دوسرا جرم، پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس جملے کو کہ بلاؤ تمہارا محمد زندہ ہے تو بلاؤ، صلاح الدین ایوبی نے کہا یہ اس نے میرے نبی کی خالی توہین نہیں کی، اس نے یہ میرے نبی کو گالی دی ہے۔ آپ سن رہے ہیں میں نے کیا کہا ہے؟ اس کا جملہ تھا کہ اگر زندہ ہے تمہارا نبی تو بلاؤ تمہیں چھڑائے۔ اگر رینالڈ یہ کہے تمہارا نبی زندہ ہے تو بلاؤ، ایوبی اس کی گردن کاٹ کے زمین پہ دھر دے کہ تو میرے نبی کو گالی دیتا ہے۔ آج پاکستان میں پوری مولویوں کی جماعتیں یہی لفظ کہتی ہیں۔ آپ آج کل تو نیٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ دبائیں، بڑی داڑیاں، بڑے مچھندر مولوی، اور یہی بک بک کرتے نظر آتے ہیں، زندہ ہے نبی تو یوں کر لو یہ کر لو۔ عجیب تماشا ہے، انگریز وہ لفظ کہے تو وہ کافر ہے، تم کہو تو مومن ہو۔ افسوس کہ آج ایوبی نہیں ہے، آج صلاح الدین نہیں ہے۔ صلاح الدین نے کہا کہ تو نے میرے نبی کو للکارا تھا، یہ تو نے میرے نبی کو گالی دی تھی، اور مجھ تک جب یہ بات پہنچی تھی میں نے منت مانی تھی۔ اور منت کب مانی تھی یہ بھی سن لو۔ ہاران کا شہر ہے، وہاں بادشاہ بیمار تھا، بیماری اتنا بڑھی کہ بادشاہ کی شفا کی امید ختم ہو گئی۔ قاضی فاضل ایک عالم تھے جو مشیر تھے، انہوں نے کہا بادشاہ زندگی پتہ نہیں بچے نہ بچے، منت مان۔ اللہ کے حضور گڑ گڑا، کہا کیا کہوں؟ کہا کہہ کہ مولا تھوڑی سی زندگی اور دے دے، ایک تو بیت المقدس آزاد کرا لوں، اور جس نے میرے نبی کو گالی دی ہے میں اس کی گردن تن سے جدا کر لوں۔ مولا اگر یہ میری آرزو سچی ہے تو شفا دے دے تاکہ ڈیوٹی پوری کر لوں۔ چند دن نہ گزرے بادشاہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ گویا قدرت کی طرف سے پروانہ مل گیا کہ ہم تجھے زندگی دیتے ہیں، تو میرے یار کی عزت کا بدلہ لے۔ اللہ اکبر، کیا کہنے۔ بادشاہ اٹھ کھڑا ہوا، جشن صحت منایا، اس نے کہا اب گھر نہیں جانا، اب زندگی میدان میں گزرے گی، اب بیت المقدس فتح کروں گا۔ نکلا میدان میں، یہ مارکا جو بتا رہا ہوں، جب پکڑا رینالڈ کو، بتا دیا باقی بادشاہوں کو کہ اس کو میں کیوں ذبح کرنے لگا ہوں، کہ یہ میرے نبی کا گستاخ ہے، اور گستاخ رسول کی سزا قید نہیں ہے،
14 سال سزا نہیں ہے. اس کا لیے میں عدالتیں نہیں لگاؤں گا, میں ججوں کو پیشیاں نہیں لگاؤں گا, فیصلہ ابھی کا ابھی. یہاں نسلیں ختم ہو جاتی ہیں, عدالتوں کے پھیرے ہی ختم نہیں ہوتے. نتیجتاً پھر کوئی اٹھتا ہے, پھر کوئی ممتاز حسین ہوتا ہے, کوئی خالد ہوتا ہے, کوئی عامر ہوتا ہے. جب عدالتیں اندھی ہو جاتی ہیں پھر فیصلے حضور کی امت آپ کرتی ہے. بادشاہ نے لیٹ نہیں کیا, کتنا ایک ہی مجلس میں فیصلہ کہ پیشیاں کیا لگان جی, گواہ بلاؤ تو یہ کرو تو وہ کرو. جب جرم ثابت ہے پھر گواہی کیا ہے. لیا دور جا کے دوسرے خیمے کے پاس اپنی تلوار نکالی, نکال کے اپنی تلوار کو مسکرا کے دیکھا کہ لے تیری قسمت, لے پھر میری قسمت, کہ شفا رب نے دی تھی اسی لمحے کے لیے, اب ہم اپنا قرضہ چکا رہے ہیں. رکھ کے ماری تلوار, لیکن جب تلوار اٹھائی لفظ سنو صلاح الدین ایوبی کے, کہا رینالڈ تو نے کہا تھا اپنے محمد کو بلاؤ, میرا نبی بہت بڑا ہے, تیرے جیسے کمینوں کے لیے اس نے میرے جیسے نوکر رکھے ہیں. اور لفظ کیا تھے, ہاں آنا انتا سیرول محمد, میں اپنے پاک رسول کا بدلہ اپنے ہاتھ سے نوکر بن کے چکا رہا ہوں. اب بتا میرا نبی پہنچا کہ نہیں پہنچا. میرے چارہ گر کو نوید ہو, صف دشمنوں کو خبر کرو, وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر وہ حساب ہم نے چکا دیا. وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر وہ حساب ہم نے. یہ ایوبی تلوار ہے. اب بات آ گئی ہے کہیں بھول نہ جائے, جب حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کا وصال ہوا تو آپ کی تلوار بھی آپ کے ساتھ دفن کی گئی. تلوار آپ کے یہ 6 صدی کا واقعہ ہے. یہ تیرے رنگین ملوانے ابھی پیدا, ہر بات پہ بدعت, پتہ نہیں شرک اور بدعت کے علاوہ ان کو گندی روڑی پہ پیدا ہونے والوں کو اور کام ہی کوئی نہیں ہے. تلوار صلاح الدین ایوبی کی, اور اس وقت کے علماء نے کہا کہ یہ تلوار انہی کے پہلو میں رکھ دو. پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا جب قیامت کو اٹھے تو بادشاہ بھی اٹھے, ساتھ گواہ بھی اٹھے, اور رب پوچھے کیا لایا ہے, یہ کہے گا یہ تلوار یہ ہوتی رہی تیرے اور تیرے نبی کے دشمنوں کے گردنوں کے پار. اب کر فیصلہ پروردگار, آ گئے ہیں چوکیدار. اللہ پرواز ہے دونوں کی سی ایک فضا میں, کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. الفاظ و معنی میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن ملا کی اذان اور ہے مجاہد کی اذان اور. قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن خالد جانباز ہے یا حیدر کرار. یہ جنگ ہتین ایسی جنگ ہوئی 30,000
کافر گاجر مولی کی طرح کاٹ ڈالا ایوبی تلواروں نے، اور 30,000 گورا پکڑا گیا۔ کتنے؟ 30,000 پکڑے گئے، 30,000 قتل ہوئے، 30,000 پکڑے گئے، اور جو پکڑے گئے رسیوں میں جکڑے گئے۔ اور مورخین کہتے ہیں روب مسلمانوں کا دبدبا اور ہیبت کا عالم یہ تھا، فوجی نہیں، وہ جو کسان ہل چلانے والے تھے انہوں نے 30 انگریز اپنے بیل باندھنے والے رسوں میں باندھ کے کھینچنے شروع کر دیے۔ جڑے ستے ہو ہاتھ کھڑا کرو نا، شاباش، واہ، آج تے 100/100 لے گئے ہو۔ اکثر جمعہ دیتے ہیں لگتا لسی پی کے بیٹھے ہو، سبحان اللہ۔ یہ ایوبی کے نام کی برکت ہے، ورنہ ادھے ستے ہوندے نے، اور جڑے جاگ دے ہوندے نے وہ بھی نیم ستے ہوندے نے۔ اگو دلیلاں دیندے نے، ہکڑیاں جاگ دیاں دے رہے باغ ستے، تے باغ جاگ جا ملیا ونج ستیاں نو، جے یار فرید قبول کرے جنت وال ڈندا پڑ کتیاں۔ جی 30,000 انگریز، ہون انگریزاں نو ویکھ کے انج ہو جاندے ہیں۔ اس وقت انگریز ہمیں دیکھ کے ایک کسان، داکان، بدو، ہل چلان آلا، 3 انگریز رسی دے وچ بن کے انج کھچی جاندا ہے، تے او دی جُتی جو ایک کسان دی ٹوٹ گئی، انہیں موچی نو آکھیا ایک انگریز رکھ لے، ایک جُتی میں نو گانڈ دے۔ تسی ہس پائے ہو۔ تاریخ کی مستند کتابیں بتاتی ہیں، یعنی انگریز جن کو تک کے تمہارے وزیر اعظم یوں کرتے ہیں، تھلے آلے تے آپا تے آئی کاکھ نہیں۔ ہم تب کیا تھے اب کیا ہے؟ ہائے ہائے۔ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال قلندر لاہوری آپ فرماتے ہیں مسلمانہ، ہائے ہائے، روتا ہے اقبال، کہتا ہے تو ہے کی سے ہو کی گیا ہے، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ کیا مقام ہے، جُتی ٹوٹ گئی، ایک کسان دی، مسلمان دی، تے موچی نو آدھا ایک انگریز رکھ لے، جُتی نو 4 ٹانکے لاتے۔ اور میرا دل تے کردے بھائی بس اس جملے تے میں چوپ کر کے بیٹھا رہا، چس لیندا رہا کہ اسی اے وی اسی ساں، لطف لیں، یہ ہم تھے۔ علامہ صاحب کہتے ہیں تھے تو وہ آبا ہی تمہارے، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ سرائکی میں کہتے ہیں ہاسے تو جگ وسدے ہاسے، اج کلڑے پیوں کرلا سے، اساں سن دے آسے مٹھیاں گالی سنا یار سنے دا سے، ڈیندا دلدار دلا سے نکھڑن یاد نہ ہاسے، بختہ اوڈی چنگے آہن جڑے سجنا نال نبھاسے۔ اقبال کہتے ہیں غریباں تاب مسجد صف کشیدند، گریبان شہنشاہ دریدند، چوں آتش درون سینہ افسرد، مسلمانہ بدرگاہ خزیدند۔
اس کا ترجمہ یہ ہے غریباں تاب مسجد صف کشیدند، اوے جنہاں دے گل وچ کپڑا نہیں سی جدوں تیکر صفاں مسجد وچ مضبوط بنا دے رہے نے بادشاہاں دے گریبان پکڑتے چیر چھڑ دے سن۔ اپنے تن تے کپڑا نہیں لیکن طاقت غیرت کا یہ عالم، قوت کا یہ عالم تھا۔ گریبان شہنشاہ دریدند چون آتش درون سینہ افسرد، جدوں دی او عشق نبی تے عشق مولا دی اگ بجھ گئی ہے، مسلمان بدرگاہ خزیدند، مسلمان رول گئے در در تے۔ ایمان نال دسو اسی رول گئے کہ نہیں؟ ساڑے پاسپورٹ دی کوئی ویلیو نہیں، جتھے جاویے ایک شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم سی ساڑا کالا، ایک گیا امریکہ، انہوں نے دی پتلون اتار لئی کہ کتے تو پستول تے نہیں لے کے آیا، اتھے آ کے نعرے مار داریا کہ میں قانون کی پاسداری کر کے آیا، وہاں قانون دیا پابندہ۔ کدی تسی انہاں دی بھی تے پابندی کراؤ نا، گوریاں نو آکھو اتار پتلون، وہ آئیں تو وی وی آئی پی اور تم کرتے ہو دم ہلا کے جی جی جی۔ یہ اب ہیں تب 30,000 وہ پکڑا گیا۔ اب ایوبی رکا نہیں، جس وقت بیت المقدس کی طرف بڑھا ہے تو اتنی بڑی طاقت، پورا مغرب بیت المقدس کو بچانے کے لیے اکٹھا ہوا، پورا بر اعظم یورپ، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی ایمان کی طاقت سے اٹھا، لیکن فرق رکھا جب ان نصرانیوں نے بیت المقدس پہ قبضہ کیا تھا تو تب انہوں نے اتنا قتل عام کیا، بچے عورتیں مسلمان بچیاں اتنی ذبح کیے کہ ان عیسائیوں کے گھوڑوں کے گھٹنے تک مسلمانوں کا خون ہی خون تھا۔ لیکن آج ٹھیک 90 سال کے بعد جب ایوبی اترا بیت المقدس میں، اس نے کہا کہ وہ تم تھے، یہ ہم ہیں۔ خون کا قطرہ بھی اس نے کہا نہیں بہاؤں گا، جو سامنے آئے گا اس سے مقابلہ ہوگا۔ عورتیں بچے، عورتوں کے لیے امان، بچوں کے لیے امان، خاموش رہنے والوں کے لیے امان، گھر میں بیٹھنے والوں کے لیے امان، اور جو فدیہ دے دے اس کے لیے امان، جو 5 درہم فدیہ دے اس کے لیے امان، جس کی کوئی مسلمان سفارش کر دے اس کے لیے امان۔ اور پھر یہ بھی دنیا نے دیکھا کہ کچھ تو سفارشوں پہ آزاد کیے عیسائی، اور کچھ کو اپنی طرف سے فدیہ دے دے کے آزاد۔ ایسے نہیں گریٹ ایوبی کہتے، آخر کچھ تکا ہے مزہ چکھا ہے، فتح مکہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ اب بیت المقدس میں جس وقت ایوبی داخل ہوا، یہ تھا سن 583 ہجری، مہینہ تھا رجب کا، اور عین وہ رات تھی شب معراج۔ معراج کی شب ہے، اور یہیں پہ آگے جمعے کا دن آ گیا۔ قاضی محی الدین کو حضرت ایوبی نے کہا آج چڑھ 90 سال کے بعد آج پہلی اذان ہو رہی ہے۔ جب اذان ملی بیت المقدس میں، رو رو کے مسلمان بے ہوش ہو گئے۔ 90 سال کے بعد مینارے روتے تھے، دھرتی روتی تھی، صحرا پاک کو، بیت المقدس کو عطر سے دھویا گیا، اور گلاب کے اپنا
عرق سے اس کو غسل دیا گیا، پاک ستھرا کیا گیا، ان کی وہ عظیم جو سلیب تھی وہ صخرہ پاک سے نیچے اتاری گئی اور خنزیروں کی بدبو ختم کی گئی۔ اور جب اذان ملی مہینہ رجب کا، موسم نبی کے معراج کا، یہ تذکرہ ہے مسلمانوں کے راج کا۔ اب خطبہ دینے کے لیے جب قاضی سوچا ہوگا کہ 90 سال 91 سال کے بعد آج پھر منبر بچھایا گیا، اور پھر یہ بھی عجیب تماشا ہے کہ منبر بنوایا تھا نور الدین زنگی نے، حلب شہر میں رکھوایا، آس تھی، آرزو، حسرت تھی، ارمان تھا بیت المقدس فتح کروں گا، یہ منبر وہاں رکھواؤں گا۔ حضرت ایوبی نے کہا لاؤ میرے سائیں نے جو منبر بنوایا ہے، آج اس کے نوکر نے قرض چکایا ہے، حلب سے منبر لایا گیا، وہ منبر بیت المقدس میں آج بیت المقدس کی صدائیں فضائیں دعا دے رہی ہیں، ایوبی تجھ کو سلام، سلطان تجھ کو سلام۔ آج ہر آنکھ روتی ہے، مسلمان خوشی سے تڑپ رہے ہیں، آج خدا تعالی کا گھر مسکرا رہا ہے کہ کوئی مرد آ رہا ہے۔ علامہ اقبال نعرے لگا رہا ہے، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن، نئی شان، گفتار میں، کردار میں اللہ کی برہان۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ قہاریو، غفاریو، قدوسیو، جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ بیت المقدس فتح ہو گیا، منبر بچھا دیے گئے، تقریریں شروع ہو گئیں، امامت شروع ہو گئی، قرآن کی تلاوت ہر سو۔ بیت المقدس کا حضرت عمر فاروق کے بعد آج یہ مرد قلندر فاتح وہیں بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہاں دو کام کیے، ایک مدرسہ، فرمایا فوراً مدرسہ بناؤ تاکہ تعلیم قرآن عام ہو جائے۔ دوسرا کام البدایہ والنہایہ، وہابیوں کا بھی امام، وہ کہتا ہے دوسرا کام یہ کیا کہ آپ نے صوفیاء کرام کے لیے ایک خانقاہ بنائی بیت المقدس میں، اس کا نام رکھا التبرک۔ پتا چلا یہ صوفی بھی تھا، صوفیاء کا ماننے والا بھی، کیونکہ اس کے ساتھ صوفیاء ہی آئے تھے، باقی تو اس کو مارنے پہ تلے تھے، راز وہاں جا کے کھلے تھے کہ خود بھی صوفی۔ اب بیت المقدس فتح ہو گیا، آگ لگ گئی یورپ میں، ایک حشر برپا ہو گیا، جتنے پادری تھے اس دنیا مغرب کے، یورپ کے، گلی گلی پیٹے روئے، یہاں تک کہ انہوں نے تصویریں بنوائی مصوروں سے، ایک بندہ مار کھا رہا ہے، ایک بندہ مار رہا ہے، اور پھر وہ لوگوں کو بتاتے، کیسے بدبخت تھے، بتاتے یہ جو مار کھا رہا ہے یہ عیسیٰ ہے، یہ جو مار رہا ہے یہ محمد ہے، اور جہاں مار رہے ہیں یہ بیت المقدس ہے، اٹھو عیسیٰ کو بچاؤ، اٹھو اپنی صلیب کو بچاؤ، اٹھو اپنے عیسیٰ کو بچاؤ، اٹھو اپنے۔ گلی گلی میں آگ لگ گئی۔ امام ابن کثیر اور دیگر کہتے ہیں کہ اتنا لشکر کٹھا ہوا جسے رب ہی جانتا ہے کتنے تھے، پورا یورپ، اور اس میں نام بتاتا ہوں، یہ یو کے جسے کہتے ہیں برطانیہ، اس کا بادشاہ جس کا نام تھا ریچرڈ شیر دل، مشہور بادشاہ گزرا ہے، ریچرڈ شیر دل، لائن ہارٹ،
شیر کے دل والا، اتنا تک. اور فلپ فرانس کا بادشاہ، جرمنی کا بادشاہ، یہ طاقتور ترین بادشاہ یورپ کے، فریڈرک یہ جرمن کا بادشاہ، باقی جتنے چھوٹے بڑے مذہب، حتیٰ کہ وہ جو اس بازار کی عورتیں تھیں وہ بھی نکل آئیں. میرا اشارہ نہیں سمجھے آپ؟ جنہیں کنجر دلے کہتے ہو وہ بھی نکل پڑے کہ عیسیٰ کو مار پڑ رہی ہے ہم سارے. پورا یورپ امنڈ پڑا کہ بیت المقدس واپس لیں گے. اور حضرت صلاح الدین ایوبی نے کہا دمشق سلام. 4 سال تک سن 583 کو فتح ہوا بیت المقدس. اب فتح کے بعد فتح کو قائم بھی رکھنا تھا. کئی 100 جنگیں لڑیں لیکن پورا یورپ مل کر بھی بیت المقدس کی دیوار تک پہنچ نہ سکا، کیونکہ بیچ میں اسلام کا پہاڑ کھڑا تھا. اس کا نام تھا صلاح الدین ایوبی. ہون سمجھ آنی ہے ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا اے. قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا اے. 84 85 86 87 88 گھر نہیں آیا. میں سویرے نکلدا گھروں 9:30 پونے 10 تے شام نو جاندا تے بڑا میں اپنے ہاتھ میں بڑا احسان کیتا صدیق پورے والےاں تے تسی بھی دکان دا دروازہ بند کر کے آندے ہو تسی قادری صاحب تیرے بڑا احسان کیتا تیرے کہ تیری مسیح تے چاہ گیا. کر دیو کہ نہیں؟ تے پھر جا کے ڈگ کے آدھے بڑے تھک گیا. کیتا کیجے جمعہ پڑھایا. تقریر بھی تسی بڑی کیتی ہونی آگے سن دیتے رہے. زور بڑا لگا ہونا ہے. جی ہاں قادری صاحب کو پسینہ آ گیا ہے کہ نہیں؟ تھک دے نہیں تسی؟ میں ایک بھائی نو آکھیا بھئی میں بڑا تھک جانا ہوں کہ تسی تے مصروف ہوندے ہو، تھک تے اسی جانے ہاں. ہون تسی سوچو گے کہ سلطان صلاح الدین دے پیچھے کیڑا دھی پتر سی؟ او جنہ دے پیچھے کوئی دھی ہوئے پتر ہوئے جنہ دا گھردار ہوئے انہاں نو ہوندی پیچھے دی تانگ اے دے کیڑے سن؟ ہونے بھی سن لاؤ سلطان صلاح الدین ایوبی کے 17 بیٹے تھے، بیٹی ایک تھی. جی سمجھ آ رہی ہے؟ اے یاد بھی رکھنا کہ مسئلہ ایک آ رہا ہے. کتنے بیٹے تھے سلطان کے؟ 17 بیٹے. کتنے دے؟ شکر الحمدللہ. ایوبی کے 17 بیٹے تے بیوی بھی بچے بھی. ہائے ہائے. ہاں بادشاہ جب سن 88 ہجری آیا نا، 99 کو تو فوت ہو گئے، 88 ہجری آیا تو بادشاہ نے کہا اب میں مدینے جا رہا. ہائے 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 میں مدینے جا رہا ہوں. او حضرت قاضی فاضل نے لکھا کہ بادشاہ حسرت تو تیری یہ پرانی ہے، لیکن اگر تو چلا گیا یہ نامراد وعدہ توڑ کے ابھی یہ گئے نہیں اپنے اپنے ملکوں کو، کہیں پھر بیت المقدس پہ حملہ کر کے بیت المقدس چھین نہ لے، لہذا حج چھوڑ. بادشاہ نے رو کے سر جھکا لیا، کہا اگر انہوں نے پھر چھین لیا کس منہ سے آقا کے پاس جاؤں گا؟ خالی جھولی لے کر جاؤں گا؟ نہیں جاتا.
میں پھر چلا جاؤں گا، پہلے فتح بیت المقدس پکی ہو لے۔ رب جانے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتاں نے، ایک روندے نے جنہ ویکھیا نہیں، ایک رون دوبارہ ویکھن نوں، ایک روندے نے جنہ ویکھیا نہیں، ایک رون دوبارہ۔ تو رانجھا سب دا سانجائے، تینو گلدا آپ سلام خدا، کئی ہیراں بک بک روندیاں نے، تیرا تخت ہزارہ ویکھن نوں۔ ایتھے بادشاہ ترس دے نے، ایتھے بادشاہ پہ ترس دے نے، یار دے در تے بادل رحمت دے برس دے نے، الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت۔ بادشاہ سلطان صلاح الدین بادشاہ نیت حسرت ارمان دل ہی کے دل میں رہ گئی، حسرتیں 88 گزرا 79 آیا، بیت المقدس کی فتح تو پکی ہوئی اور 50 شہر، چھوٹی بستیاں نہیں، لاہور جیسے 50 شہر انگریزوں کے جبڑوں سے نکال کے صلاح الدین ایوبی نے مملکت اسلامیہ کی قلمرو میں داخل کیا۔ اب جب مرحلہ یہ آیا، معاملہ یہ آیا، تو یاد رکھیں یہ 88 ہی تھا، 588 جب رچرڈ شیر دل، فلپ فرانس سب نے ہتھیار ڈال دیے، انہوں نے کہا یہاں دال گلتی نہیں، بات چلتی نہیں، اس لیے اس سے سارے رال کے بھی لڑو گے پھر بھی تم ہی مرو گے، لہذا میدان چھوڑو واگاں واپس موڑو۔ منوایا کیا ایوبی سے؟ صرف اتنا منوا سکے اسقلان ہمیں دے دے اور عیسائیوں کو بیت المقدس میں آنے کی اجازت دے دے کہ یہ بھی آئیں اور اپنے گرجے کی زیارت کریں، کھلے عام آ جا سکیں۔ ایوبی نے کہا اس پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور گرجا پہلے گرانے کا پروگرام بنایا کہ میں تمہاری جڑی کاٹ دیتا ہوں، نہ تمہارا یہاں گرجا رہے نہ آؤ، لیکن قاضی نے اٹھ کے کہا صلاح الدین حضرت عمر نے جب بیت المقدس فتح کیا تھا اس گرجے کو چھوڑ دیا تھا، لہذا تو عمر کی تقلید کر۔ کیا دینداری ہے، کیا ایمان ہے، کیا یقین ہے، یہ صلاح الدین ہے۔ اب مہینہ سفر کا آیا اور سفر کے مہینے کی 18 تھی غالباً، طبیعت اچانک بگڑتی چلی گئی۔ ایک دن بادشاہ بہت رویا، کیونکہ 27 سفر دنیا سے چل بسا، اس سے پہلے بادشاہ بہت رویا۔ جب بہت رویا تو قاری ابو جعفر جو سرہانے بیٹھ کے قرآن سنایا کرتے تھے، انہوں نے کہا بادشاہ تو کیوں روتا ہے؟ بادشاہ کی ہچکی لگ گئی، اس نے کہا 2 حسرتیں میں لے کے جا رہا ہوں، 2 حسرتیں میرے پہلو میں دم توڑ رہی ہیں۔ کہا میرے بادشاہ تو نے وہ کام کیا جو کوئی مسلمان نہ کر سکا، تیری نیت میں فطور کبھی نہ آیا، نیکی تو نے کبھی نہ چھوڑی، بھلائی تو نے اپنے کیا بیگانوں کی، تو پھر رونا کاہے کا، تو خوش ہو کے جا۔
بادشاہ نے کہا کہ حسرت تھی کہ مجھے بھی شہادت نصیب ہوتی. میں 15 سال تک گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھا رہا، میں لڑتا رہا، کوئی ایسا خنجر خدا نے نہ پیدا کیا جو ایوبی کی پیٹھ میں یا سینے میں اتر جاتا. کم از کم ایڑیاں رگڑ کے مرنے سے بہتر تھا کہ میں میدان میں ہی مر جاتا. وارث شاہ ان عاشقاں صادقانو ذرا غم نہیں جند گوامنے دا. شاہ حسین او شہید کہاں من جڑے مرن متران دے اگے. ایوبی کے دم ٹوٹ رہے ہیں. کہا دوسری حسرت یہ تھی کہ میں ڈیوٹی پوری کروں گا، میں بیت المقدس آزاد کراؤں گا، میں نبی کے گستاخوں کے سر اتاروں گا، پھر میں مدینے جاؤں گا. لیکن مجھے زندگی نے دونوں کام نہ کرنے دیے. نہ میں مدینے جا سکا، نہ آقا کو وہاں مخ دکھا سکا، نہ میں شہادت پا سکا. رات گزر گئی روتے روتے اور قرآن کی تلاوت سراہنے ہوتی رہی. یہ ذہن میں رکھنا، باتیں میری بھلانا نہ، مرتے وقت قرآن کی تلاوت بادشاہ کے حکم سے ہو رہی ہے اور حضرت قاری ابو جعفر بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں. جب صبح اذان کا وقت آیا اور قرآن کی اس آیت پہ پہنچے حضرت قاری ابو جعفر، واللہ الذی لا الہ الا عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم. پھر اس نے نبی کی شان کی آیت پڑھی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. ہچکیاں لیتے لیتے بادشاہ کا چہرہ مڑا اور ہونٹوں پہ تبسم آ گیا اور کہا صدقتا، ٹھیک کہہ رہے. بس اس آیت پہ پہنچا اور بادشاہ کی گردن ڈھلک گئی. کل والی تاریخ 27 صفر کو سلطان صلاح الدین ایوبی 599 ہجری میں گزر گیا، قبر میں اتر گیا. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ صلاح الدین ایوبی مر گیا، بلکہ وہ تو اپنے گھر گیا. بلے شاہ اسا مرنا نہیں گور پیا کوئی. میں صلاح الدین ایوبی کے مزار پہ پہنچا صرف سلوٹ سلام کرنے کے لیے. ادھر مسجد ہے، مسجد کے سامنے اس کا مزار ہے، اور مزار پہ قبریں ایک نہیں 2 قبریں ایک نہیں. میں نے ابھی میاں صاحب کو بتایا، میں حیران ہوا، بندہ ایک تھے قبراں 2. بعد میں پتا چلا جرمنی کے بادشاہ نے ایک قبر تیار کر کے بھجوائی. کہا چاہتا تو یہ تھا کہ ایک مصنوعی قبر میں عظیم صلاح الدین کی جرمنی میں رکھتا، لیکن میں نے پھر یہ مناسب سمجھا کہ یار کو سلوٹ کرنے کے لیے ایک قبر ہم بھی بھجوائیں تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ یہ تمہارے لیے ہی عظیم نہیں، ہمارے لیے بھی عظیم ہے. نہیں سمجھ آئی. جب آخری وقت آیا، اب اس کے لیے کفن کا بندوبست کرو. اب ذرا جاگ کے سننا، کفن کا بندوبست کرو. بادشاہ کے ترکے میں سے جو دولت چھوڑی ہے اس کا حساب کرو، اس کا حساب کرو، اور قرضہ چکا کے دیکھو کتنی وراثت بچتی ہے. کچھ کروڑ تو ہوں گے، لیکن جس وقت بیت المال خزانے سے پتہ کیا گیا بادشاہ کی ذاتی ملکیت کتنے ارب، کتنے کروڑ، کتنے باغ، کتنے گھر، کتنے پلازے، کتنی کوٹھیاں کتنی ہیں، رو پڑا آپ کا قاضی
قاضی اس نے کہا کہ 1 دینار 36 درہم، کہا گھر، کہا 1 پھٹا ہوا خیمہ جس میں بادشاہ گزر گیا، 1 کمرہ بھی نہیں، 1 مرلہ زمین بھی نہیں، 1 چھوٹا سا باغیچہ بھی نہیں، صرف 36 درہم، کچھ نے کہا 47 درہم۔ قاضی فاضل ہچکیاں لینے لگا، کہا واہ بادشاہ، ہم فقیر اسے کہتے رہے، اے فقیر تو اپنے گھر میں تھا، ہم اولیاء ادھر ڈھونڈتے رہے، پوری دنیا پہ اسلام کے جھنڈے بلند کرنے والا، بیت المقدس کے اوپر اسلام کی فتح کے جھنڈے لہرانے والا، آج پتا چلا کہ گھر میں بچا رکھا کیا ہے، بیٹے 17 اور 17 بیٹوں کے لیے 1 کمرہ بھی نہیں، ٹینٹوں میں وقت گزاریں گے۔ سوچو، بیت المقدس ایسے فتح نہیں ہوتے، نہیں سمجھ آ رہی؟ اپنے بادشاہ مسلمان جتنے بھی ہیں، سعودیہ سے شروع ہو جاؤ، امت کام بھوکی مر رہی ہے، بادشاہوں کے ٹائلٹ سونے کے ہیں، ان کی دولت اپنے ملکوں میں نہیں پائی جاتی، پوری دنیا میں ان کی دولت پھیلی ہوئی ہے، یہ وہ مکروہ قسم کے حاکم ہیں۔ میں ایسے نہیں جلتا، اس لیے جلتا ہوں کہ جب ادھر تکتا ہوں ایوبی نظر آتا ہے، ادھر تکتا ہوں یہ منحوس نظر آتے ہیں، اپنی قوم کے قاتل، اپنے ملک کے قاتل، پھر کہتے ہیں ہمیں تمہارا درد ہے۔ ان پلیتوں کو ہمارا درد، جن کی ساری دولت سوئٹزرلینڈ میں پڑی ہے، کمائی ملک پاکستان کی کھا رہا ہے برطانیہ، کھا رہا ہے امریکہ، کھا رہا ہے یورپ۔ 36 درہم قاضی فاضل سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہا تجھے کفن کہاں سے دیں؟ 36 روپے میں کفن، تجہیز، تکفین نہیں ہوتی۔ اب مخلوق رو رہی ہے، عورتیں بچے پکڑ کے کھڑی ہیں، سنو، عورتیں بچے پکڑ کے کھڑی ہیں، خدایا یہ بچے تو لے لیتا، ایوبی کو رہنے دیتا۔ لوگ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کے روتے، مولا ہمیں موت آ جاتی، ہم مر جاتے، ایوبی زندہ رہتا۔ یہ دعائیں ہر کسی حاکم کو نہیں ملتی۔ 36 درہم، تجہیز و تکفین کے لیے بھی پیسہ نہیں، 1 حجرہ نہیں، 1 باغیچہ نہیں ہے۔ اب بتاؤ، بشر حافی کو لاؤ جنید بغدادی کو، لاؤ حضور غوث الاعظم جیلانی کو، بتاؤ کہ آپ بھی فقیر ہیں، یہ بھی ایک امیر ہے۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے کفن کے لیے قاضی فاضل نے کچھ پیسے دیے، لوگوں نے کہا تو قاضی ہے، جج ہے، مشکوک تو نہیں ہے؟ اس نے رو کے کہا وراثتی مال تھا، بالکل حلال، مجھے پتا ہے کہ میرے بادشاہ کے پاک جسم کے لیے مشکوک روپیہ نہیں، حلال پیسہ چاہیے۔ جنازہ اٹھا، ایسا لگا جیسے پوری امت کا جنازہ جا رہا ہے، اور حضرت صلاح الدین ایوبی کو آپ کی ایک قبر کے حوالے، پھر کچھ عرصے بعد دوسری قبر کے حوالے جس وقت کیا گیا ہے، جب میں گیا تھا شام کے ملک میں، انہوں نے ایک اپنا سٹیچو، تصویر بنا کے
قلعہ دمشق کے سامنے لگائی ہوئی ہے. ایک گھوڑا ہے براق نما، اوپر ایک تصویر اور ایک حیولہ سا حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کی تصویر بنی ہوئی ہے. ہاتھ میں تلوار ہے، رخ بیت المقدس کی طرف ہے. اللہ جانتا ہے جب میں نے اسے دیکھا مجھے ایسے لگا کہ ابھی ابھی تیاری ہے بیت المقدس کو فتح کرنے ایوبی جا رہا. اللہ اکبر. یہ فقیر تھا، یہ عشق کی دنیا کا امیر تھا. زندگی گزاری اس طرح، موت پائی اس طرح، اور پتہ چلا جانے والے جاتے ہیں کس طرح. اللہ اکبر. آج بھی حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کو دونوں ہاتھ سے دنیا سلام کہتی ہے. آج بھی یاد آتی ہے. آج بھی شعراء کہتے ہیں مسجد اقصی ایوبی پھر تیرا راہ تک رہی ہے، پھر تیرا رستہ دیکھ رہی ہے. ایوبی واپس پلٹا، لیکن نجم الدین ایوب کا بیٹا فقیری میں امیری اور امیری میں فقیری کرنا سکھا گیا. وہ گر شہنشاہی کے بتا گیا اور پوری دنیا کو سمجھا گیا. پیچھے بیٹے تھے، اور پھر بیٹا بھی ایک نہیں، میں نے کتنے بتائے؟ 17 تھے. اپنے بچوں کی فکر مجھے بھی ہے. میں بھی تنکا جمع کرتا رہتا ہوں کہ میں مر جاؤں تو میرے بچے لوگوں کا در نہ تکتے رہیں. لیکن میں تو نکما نکلا، میں تو وہ بادشاہ ہے اور بیٹے 17 ہیں، اور 17 بیٹوں کی اسے فکر ہی کوئی نہیں. کسی نے کہا بچوں کی فکر کر، کچھ جمع کر. اس نے کہا کہ حضور کی امت کی نوکری سے فرصت ملی تو بچوں کے لیے ضرور سوچوں گا. پر آخری ہچکی آئی، کہا فکر ضرور کرتا اگر اچانک نہ مرتا. ہائے ہائے ہائے. فکر میں ضرور کرتا اگر چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں ہوتی ہیں وہ بھی فکر کرتی ہیں. بشر حافی رحمت اللہ علیہ، کسی نے کہا بابا بشر کوئی سانو نصیحت کر. آکھن لگے ان کی تقریر کرا، آؤندی نہیں. انہاں کیا کچھ دے سنا. انہیں آکھیا تو انہوں ایک کہانی سنا ماں چیونٹی دی. انہاں کیا وہی سنا دے. بشر آکھیا ایک چیونٹی سی تے گرمی وچ او ہس، گرمی دے وچ او دانے گندم دے لے آؤندی سی تے او آ کے پھر اپنے بیل وچ جمع کر دی سی. او دا پروگرام ایسی سردی آوے گی باہر نہیں نکل سکاں گی تے کھاواں گی. 6 مہینے دا راشن کٹھا فرماواں گی تے میں اپنے سوراخ وچ بہ کے آرام نال کھاواں گی تے سردی وچ باہر میں نہیں جاواں گی. او آخری دانا لے آ رہی سی، یعنی او دا 6 مہینے دا راشن پورا ہو رہا سی. آخری دانا لے آ رہی سی، اتو چیڑی دی نظر پہ گئی. اتو چیڑی دی نظر پہ گئی تے چیڑی اڈی، انہیں چکنا تے دانا سی. وہ ماریا نہ انہیں اتھے چونج نو تے دانا بھی لے گئی تے چیونٹی صاحبانو بھی نال ہی لے گئی. تے چیونٹی بیچاری جیڑا کچھ سوچیا سی او پا نہ سکی تے جیڑا جمع کیتا سی او. میں بھی بڑا کچھ جمع کردا پیا پر حال انجی ہونا جے. جیڑا جمع کیتا ہے او کھا نہیں سکنا جیڑا سوچے ہے. بشیر حافی نو ایک دن بندے آکھیا ساڑا بندہ مر گیا جنازہ پڑا. کیا کیا؟ انہوں نے آکھیا مولوی نو ساتھ لو میں نو ضرور پڑھانا ہے. انہوں نے آکھیا تیرے کولو ابے ہو رہی سانو وصیت کیتی سی میرا جنازہ نیک بندہ بشیرو دے کولو پڑھانا. انہیں آکھیا میں نو بھی پھسا گیا مر جانا.
اج کل بھی کئی مر جانے مینو پھسا جاندے ہیں. اللہ اکبر. اے مینو پھسا گیا. ٹھیک ہے آ رہے ہیں. حضرت بشر آئے. اللہ اکبر. کتنی تکبیریں ہوندی ہیں جنازے دیاں؟ 70 تکبیریں. اچھا 4 تکبیر نماز جنازہ. بندہ سوا گھنٹہ تقریر کرے بول جاندہ ہے. شاہ جی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. 4 تکبیر جنازہ. بشر نے پڑھی 1 تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. لوگاں آکھیا ظالمہ 5 تکبیراں جنازے دیاں. انہیں 5 تکبیراں آکھیا السلام علیکم ورحمت اللہ. لوگ بپھر گئے, مولوی لڑ گئے. انہیں آکھیا تینوں اس واسطے جنازے تے کھڑا کیتا سی 5 تکبیراں. انہیں آکھیا میں ٹھیک ہی پڑھایا ہے. انہیں آکھیا 4 ہوندیاں. انہیں آکھیا 4 میں پڑھیاں ایدے واسطے تے آخری پڑھیے تواڈے واسطے. تسی کی سمجھے تسی جیوندے ہو؟ انہیں آکھیا اے بھی مردہ تے تسی بھی مرے ہوئے ہو. میں سارے آندہ جنازہ پڑھ کے ٹور چلے آجے. ہائے ہائے ہائے. اے میرے حکمرانہ نو ضرور پیغام سنانا کہ تسی بھی حاکم ہو اس او وی سی. تسی ملک لٹیا, تسی قوم نو لٹیا, تسی سارا سرمایا چاچے امریکہ دے گھر پچایا. تانوں حیا ذرا نہیں آیا. پر یاد رکھنا جنہ نے اپنی قوم تے ملک دے بچیاں بیبیاں عورتاں مرداں غریباں نو ترسایا, انہاں دی موت دے اتے نہ کوئی آنسو آئے گا اور ذلت دی موت مرن گے. چاہے سعودی آلے چاہے کوئی, سب دا ہی حشر ہونا ہے. کیونکہ اے موت انہاں فقیران دی دس دیئے. آج کتھے ایوبی ستا ہے, کتھے میرے داتا دی نگری ہے, تے کتھے مسجد صدیقیہ ہے, تے کتھے 599 تے کتھے 1542. آج پورا جمعہ آساں ایوبی نو سلام کردیاں گزار چھڑیا. اللہ جاندہ ہے ایوبی صاحب نے میں نو پیسے نہیں بھیجے. اس واسطے گھٹ تولنا مندہ بولنا اے ٹھیک نہیں میرے ڈولنا. اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر نو نورن علا نور رکھے اور ہر بلا نو ساڑے کولو بھی